الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. صدق الله العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفیع المذنبین. حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت برکت حاصل کرنے کے لیے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. ماہ جمادی الاخری جس کو آپ جمادی الثانی بھی کہتے ہیں، اس کی آج 22 تاریخ ہے. یہ یوم وصال ہے. امیر المومنین خلیفۃ المسلمین امام المتقین خلیفہ رسول افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت سیدنا عبداللہ ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہر سال ان کا یوم مبارک مناتے ہوئے ان کے مناقب اور فضائل کا ذکر ہوتا ہے. آج جمعہ بھی ہے اور ان کی ہی تاریخ ہے. انشاءاللہ حصول برکت اور سعادت سمجھتے ہوئے کچھ باتیں کروں گا. انگلش کیلنڈر کی آج تاریخ 5 فروری ہے. فیبروری کو اردو میں فروری کہتے ہیں. اس تاریخ میں بر عظیم پاکستان اور اس کے ساتھ ملحق
علاقوں کے مسلمان مقبوضہ کشمیر کے لیے مسلمانوں سے یکجہتی کا دن بھی مناتے ہیں۔ ہم کشمیریوں کے لیے وہ کچھ تو ابھی تک نہ کر سکے جو کرنا چاہیے، دعا ضرور کرتے ہیں اللہ تعالی مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی عطا فرمائے، اور جو ان پر ظلم و ستم ہو رہا ہے اس سے ان کو نجات عطا فرمائے۔ ہم قرآن و سنت کے پابند ہیں، اور قرآن و سنت کی پابندی کرتے ہوئے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی کے آخری رسول ہیں، ان کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں ہے۔ جتنی قسمیں لوگوں نے کر کے دروازے کھولنے چاہے وہ سب ناکام ہوئے اور ہوں گے۔ ذلی، بروزی، تشریعی، غیر تشریعی، زمانی، مکانی، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، یہ بات بدل سکتی نہیں۔ دین اسلام اللہ تعالی نے عطا فرمایا، یہ اللہ تعالی کا پسندیدہ دین ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، کہ تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا۔ یہ دین امت کو ملا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے، اور پہنچا ہے تو صحابہ کرام کے ذریعے پہنچا ہے۔ اگر صحابہ کرام پر اعتماد اعتبار نہ کیا جائے تو ہمارے پاس دین کی صداقت کی کیا دلیل رہ جاتی ہے؟ یہ پوری اسلام کی عمارت کو ہلا دینے والی بات ہوگی اگر صحابہ کرام پر شک شبہ یا کوئی تنقید وغیرہ کی جائے، ہمارے پاس اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ 1.25 لاکھ یا اس سے کچھ زیادہ بتائے جاتے ہیں۔ حروف تہجی الفابیٹس الف سے یہ تک ہوتے ہیں، اردو میں، عربی میں الف سے یا تک، الف سے ابو بکر اور علی میں آخر میں یا آتا ہے۔ اس درمیان جتنے حروف سے نام شروع ہوتے ہیں تو ابو بکر کی الف سے علی کی یا تک ہر صحابی کو سچا مانتے ہیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ سچے ہیں، اچھے ہیں، اور امت کی بہترین ہستیاں ہیں۔ ان کے سچے مومن ہونے کی گواہی خود رب تعالی نے دی ہے، تو جس کی گواہی خود رب دے اس کے بارے میں شبہ کرنا کسی مومن کا کام نہیں ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس ہستی کے لیے خود فرما دیں، جس کی باتیں خود نبی پاک نے ارشاد فرما دیں، اب اس کے بعد میں اور آپ اپنی طرف سے کوئی بات کر کے ان کی شان کو گھٹانے یا ان پر اعتراض کرنے کی راہ نکال نہیں سکتے۔ صحابہ میں، صحابیت میں سب برابر ہیں، یہ جملہ آپ نے یاد کرنا ہے۔ صحابی ہونے میں سارے صحابہ، اونچی کہیے، پھر کہیے، مہربانی، درجے میں برابر نہیں ہیں۔ صحابی ہونے میں سارے صحابہ برابر ہیں، درجے میں سب برابر نہیں۔ وہ صحابہ کرام جو ابتدا میں ایمان لائے، ان کو قرآن نے السابقون الاولون کہا، سبقت کرنے والے پہلے، پہل کرنے والے پہلے، جنہوں نے مکہ مکرمہ میں ایمان لا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، پھر اللہ تعالی کی راہ میں ہجرت کی، حبشہ کی طرف گئے اور پھر مکہ سے مدینہ منورہ آئے، جان اور مال کے ساتھ جہاد کیا، ان کا درجہ زیادہ ہے۔ وہ صحابہ جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، صحابی تو ہیں وہ، مگر درجے میں پہلوں والوں جیسے نہیں۔ یہ باتیں آپ نے یاد رکھنی ہیں۔ دوسری بات، ٹوٹل بتاؤں تو 1.25 لاکھ یا جتنے بھی صحابہ ہیں، ان میں زیادہ شان والے وہ 313 ہیں جو بدر میں شریک ہوئے۔ غزوہ بدر، جنگ بدر میں شریک ہوئے، وہ تمام صحابہ میں زیادہ شان والے ہیں۔ ان 313 میں 10 صحابہ جن کو 10 مبشرہ کہا جاتا ہے، 10 عشرہ کوئی کہتے ہیں، جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری سنائی، ان 313 میں ان 10 کی شان زیادہ ہے۔ ان 10 میں 4، کتنے؟ 4، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہم، ان کی شان زیادہ۔ ان چاروں میں کلی فضیلت، تمام صحابہ میں جتنے صحابی ہیں ان صحابہ میں کلی فضیلت حضرت ابو بکر کو حاصل ہے۔ دیگر صحابہ میں بعض کو جزئی فضیلتیں ہیں، کسی کو 1، کسی کو 2، کسی کو 3، کسی کو 4۔ جزئی فضیلتیں بہت سے صحابہ کو حاصل ہیں، مگر حضرت ابو بکر کو کلی فضیلت حاصل ہے۔ یہ بھی آپ نے بات یاد
رکھنی ہے۔ اور یہ میرا کہنا نہیں ہے، کسی ایک مفتی یا کسی ایک شخص کا کہنا نہیں ہے، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد موجود ہے۔ اس کے بعد میری تمہاری بات کی کوئی حیثیت۔ اب ذرا دھیان سے میری اگلی بات سن لیں۔ مولا کائنات، مولا غم گسار، حیدر کرار، سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، بڑی شان والے ہیں، ان کے فضائل اور مناقب بہت ہیں، کوئی شبہ۔ وہ مولا علی خود فرماتے ہیں، اور اس بات کو حدیث کی کتابوں میں اور 4 اماموں میں سے مشہور امام احمد نے فضائل صحابہ میں بیان کیا۔ خود حضرت علی نے فرمایا، اگر میں ایسے شخص کو دیکھوں گا یا پاؤں گا جو مجھے شیخین پر فضیلت دیتا ہے۔ ان 4 صحابہ حضرت ابوبکر، حضرت عمر کو شیخین کہتے ہیں، حضرت عثمان، حضرت علی کو صاحبین کہتے ہیں، یاد رہے گا۔ تو شیخین سے مراد حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما۔ حضرت علی فرماتے ہیں، جو مجھے شیخین پر فضیلت دے گا، میرا مرتبہ ان سے زیادہ بتائے گا، میں اس کو مفتری، بہتان لگانے والے کی سزا دوں گا، 80 کوڑے ماروں گا۔ جب حضرت علی خود فرما رہے ہیں تو پھر اس کے بعد مجھے آپ کو کوئی بات کرنی چاہیے کیا؟ جزئی فضیلت کلی فضیلت کے منافی نہیں ہوتی۔ کسی کو کسی ایک بات میں، ایک کمال میں کوئی مرتبہ حاصل ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کلی فضیلت والے سے افضل۔ ایک فضیلت مطلقہ ہوتی ہے، ایک من کل الوجوہ ہوتی ہے۔ ہم حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے یہ مانتے ہیں کہ وہ فضیلت مطلقہ رکھتے ہیں۔ بعض اوصاف میں، خوبیوں میں دیگر صحابہ بڑے کمال والے تھے، ہم ان کی وہ فضیلت مانتے ہیں، لیکن کلی فضیلت حضرت ابو بکر کے لیے مانتے ہیں۔ یہاں اتنا اشارہ کرتے چلوں، میں نے جو باتیں کی اس کی وجہ سے کوئی اس کو نبی پر نہ لگا دے۔ نبی پر کسی کو جزئی فضیلت بھی نہیں ہے، یہ یاد رکھنا۔ کہیں اس بات کو سن کر کوئی ادھر لگائے تو یہ واضح کر دوں کہ نبی پر کسی کو جزئی فضیلت بھی نہیں، بھلے وہ کتنے ہی کمال والا ہو۔ حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل اور مناقب مختصر وقت میں بیان نہیں ہو سکتے، میں کچھ باتیں آپ کو سناؤں گا، محبت کے ساتھ توجہ سے سنیں۔ جو میں نے آیت پڑھی قرآن کی،
والذی جاء بالصدق وصدق بہ، اور جو سچ لے کر آیا اور جس نے اس سچ کو سچ کہا اور مانا، تصدیق کی، اولئک ھم المتقون، یہ ہیں متقی، اللہ سے ڈرنے والے، پرہیزگار۔ یہ آیت مفسرین کے مطابق حضرت ابو بکر کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، تاجدار ختم نبوت۔ یاد رکھنا ہے کہ وہ تمام آیات جو صحابہ کے بارے میں نازل ہوئیں، ان میں حضرت ابو بکر سب سے پہلے ہیں، اسلام لانے میں بھی، نبی کے ساتھ میں بھی۔ ان کو ایک خاص درجہ حاصل۔ ہمارے ہاں عمر کا جو دور ہوتا ہے، بچپن، لڑکپن، جوانی، ادھیڑ عمر، بڑھاپا، یہ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے۔ آپ کے ہاں چائلڈ ہوڈ ہے، پھر ٹین ایج ہے، پھر یوتھ ہے، اس کے بعد ینگ مین، پھر مڈل ایج، اور پھر اولڈ ایج آپ کے ہاں کہا جاتا ہے۔ گنتی کی ظاہری اگر حالت دیکھیں تو 2.25 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پیدا ہوئے۔ بچپن کے بھی ساتھی ہیں، لڑکپن کے بھی ساتھی ہیں، جوانی کے بھی ساتھی ہیں، سفر کے بھی ساتھی ہیں، حضر کے بھی ساتھی ہیں، غار کے بھی ساتھی ہیں، مزار کے بھی ساتھی ہیں، اور جنت میں بھی ساتھی ہیں۔ حضرت ابو بکر کنیت ہے، کنیت عرب میں پکارنے کے لیے کنیت ہوتی تھی، نام ہوتے تھے۔ آپ کی کنیت ابو بکر ہے، نام عبداللہ ہے، والد کا نام عثمان ہے، والد کی کنیت ابو قحافہ، ماں کا نام سلمہ ہے، ام الخیر کنیت ہے۔ حضرت علامہ مفتی احمد یار خان صاحب لکھتے ہیں کہ ابو کے معنی والا ہوئے اور بکر کے معنی اولیت کے ہوئے، تو معنی ہوا اولیت والا۔ اور بھی لوگوں نے اس کنیت کے حوالے سے لکھی ہیں باتیں۔ میرے نبی کے جتنے صحابہ ہیں، صحابہ کے بارے میں قرآن کی آیتیں ہیں کہ جو نبی کے ساتھ ہوئے، جو ایمان لائے پہلے، مگر حضرت ابو بکر وہ ہیں جن کو خود قرآن نے، خود اللہ نے نبی کا صحابی فرمایا ہے۔ ان کے لیے واضح طور پر، یعنی ان کی صحابیت کا انکار قرآن کا انکار ہوگا، کیونکہ خود قرآن نے ان کو نبی کا صاحب کہا ہے۔ واقعات بہت ہیں، ٹائم بہت تھوڑا ہوتا ہے۔ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، میں نے جس کسی پر اپنی نبوت کو پیش کیا، یعنی اس کو کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، ہر کسی نے کوئی دلیل پوچھی، کوئی معجزہ مانگا، کوئی سوال کیا۔ ایک ابو بکر ہیں، میں نے کہا میں اللہ کا نبی ہوں، انہوں نے کہا میں مانتا ہوں۔
کوئی سوال نہیں کیا، کوئی دلیل نہیں مانگی، فوراً کہا میں مستشرقین، وہ لوگ جو ہمارے نہیں ہیں، ہمارے علاقے کے نہیں ہیں، اورینٹلسٹ کہتے ہیں، جو غیر مسلم ہیں، انہوں نے ہماری زبان سیکھی، ہماری زبان سیکھ کے ہماری کتابیں پڑھی تو انہوں نے لکھا۔ وہ یہ لکھتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے ہونے کی یہ بھی دلیل ہے کہ ایمان لانے میں سب سے پہلے بچپن کا ساتھی ہے، بیوی ہے، گھر میں رہنے والا بچہ ہے، آزاد کردہ غلام۔ آپ بیوی سے، بچپن کے دوست سے چھپے ہوئے نہیں ہوتے۔ آپ کی عادتیں، آپ کا مزاج، آپ کا کردار اس پر واضح ہوتا ہے۔ حضرت ابو بکر بچپن کے ساتھی ہیں، حضور فرما رہے ہیں میں نبی ہوں، وہ کہتے ہیں میں مانتا ہوں۔ یہ بھی ایک دلیل کہ وہ دیکھتے آ رہے ہیں حضور کو کہ ان کا ظاہر کیسا ہے، ان کا باطن کیسا ہے، مزاج کیسا ہے، کردار کیسا ہے، اخلاق کیسا ہے، شان کیسی ہے۔ اس حوالے سے ایک واقعہ آپ کو ہر سال سناتا ہوں سفر کا۔ ایک واقعہ اور کسی نے لکھا، حضرت ابو بکر سفر کیا انہوں نے، سفر میں انہوں نے خواب دیکھا۔ خواب یہ دیکھا کہ آسمان سے چاند اترا ہے، اس کے ٹکڑے ہوئے اور الگ الگ گھروں میں گئے، کسی گھر میں ایک ٹکڑا، کسی میں 2 ٹکڑے، کسی ادھر گیا ادھر گئے، اور پورا چاند ان کی گود میں آ گیا۔ ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، نبی تو کائنات بننے سے پہلے، لیکن اعلان فرمایا 40 سال کی ظاہری عمر شریف میں۔ حضرت ابو بکر نے یہ خواب وہاں سفر میں ہی کسی سے بیان کیا، جس سے بیان کیا وہ بھی مسلمان نہیں تھا، کتابوں کا عالم تھا، راہب تھا۔ اس نے خواب سن کر پوچھا تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ انہوں نے کہا مکہ مکرمہ کا۔ کون سا قبیلہ ہے؟ ان کا قریش۔ اس نے کہا میں تمہیں خوشخبری سناتا ہوں، تمہارا خواب بتا رہا ہے کہ نبی آخر الزمان کے تم وزیر بنو گے، ان کے ساتھی بنو گے، اور ان کے بعد ان کے خلیفہ بنو گے۔ تمہیں ان کی بارگاہ میں ایک خاص شان حاصل ہوگی۔ حضرت ابو بکر نے سن لیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا۔ کسی نے حضرت ابو بکر کو خبر دی تمہارے صاحب کہہ رہے ہیں وہ اللہ کے نبی ہیں۔ حضرت ابو بکر حضور کے پاس آئے، حضور آپ نے کہا ہے آپ اللہ کے نبی ہیں؟ فرمایا ہاں، ایمان لے آؤ۔ انہوں نے مان لیا۔ فرمایا ابو بکر وہ خواب یاد ہے جس کی تمہیں راہب نے تعبیر دی تھی؟ کہ جی یاد ہے۔ انہوں نے کوئی دلیل نہیں مانگی، لیکن حضور نے خود سنایا، خواب انہوں نے دیکھا ہے، میرے نبی کو خبر ہے۔ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد، میں جب بھی یہ حدیث شریف پڑھتا ہوں دماغ میں آتی ہے، روح کو ایک بڑی کیفیت ملتی ہے۔ حضور نے فرمایا ابو بکر کو جو تم پر فضیلت ہے،
میرے صحابیوں، ابو بکر کو تم پر جو فضیلت ہے یعنی زیادہ درجہ حاصل ہے، اس کی وجہ نماز روزے کی کثرت نہیں ہے کہ وہ نماز زیادہ پڑھتے ہیں، روزے زیادہ رکھتے ہیں، نیکی زیادہ کرتے ہیں، بلکہ وہ ان کے دل کی ایک حالت ہے، دل کی ایک حالت ہے جس کی وجہ سے ان کو تم سب پر زیادہ فضیلت ہے۔ پتہ چلا دل کی حالتیں ہوتی ہیں، سب کے دل ایک جیسے، اور میرے نبی کو سب کے دلوں کا بھی پتہ ہے۔ وہ دل کی کیا حالت ہے؟ شارحین فرماتے ہیں، میں سادہ لفظوں میں مفہوم بیان کروں گا۔ ان کا کہنا ہے ان کے دل کی کیا حالت جس کی وجہ سے ان کو فضیلت، کہ ان کا دل دھڑکتا ہے تو نبی کے لیے دھڑکتا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق۔ وہ کہتے ہیں مجھے 3 باتیں بہت پسند ہیں۔ حضور آپ کو دیکھتے رہنا، آپ کو دوسری بات آپ کے ساتھ رہنا، تیسری بات آپ پر مال خرچ کرنا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، میں نے کہا نا تمام باتیں بیان کروں گا، بڑا وقت لگے گا، آئیے کچھ حدیثیں سنا دوں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے مطلع القمرین کتاب لکھی ہے، پڑھ سکتے ہوں تو پڑھیے۔ اس میں وہ جو حدیثیں لائے، امام محب طبری نے الریاض النظرہ فی مناقب العشرۃ المبشرہ، 10 صحابہ کے بارے میں ساری باتیں جمع کی ہیں، وہاں سے آپ کو کچھ حدیثیں سناؤں۔ یہ حدیث جو پہلی سنا رہا ہوں ترمذی میں ہے، ابن ماجہ میں ہے، مسند احمد میں ہے، حلیۃ الاولیاء میں ہے، بیہقی میں ہے، بغوی میں ہے، اور ابن حبان میں ہے، شرح السنہ میں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، میرے بعد ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کی پیروی کرنا۔ میں دنیا سے پردہ کر جاؤں تو میرے بعد کس کی بات سننا، کس کی پیروی کرنا؟ ابو بکر اور عمر۔ ایک حدیث۔ دوسری حدیث جو سنا رہا ہوں بخاری شریف سے، راوی کون ہے؟ راوی کا نام ہے محمد بن حنفیہ، آپ لوگ نہیں جانتے شاید، یہ حضرت علی کے بیٹے ہیں۔ ان کے ساتھ حنفیہ کیوں کہا جاتا ہے اس کی وجہ بتا دوں۔ مولا علی کے 2 بیٹوں کا نام محمد ہے، اس کا فرق کرنے کے لیے ان کے ساتھ ان کی ماں کا نام پکارا جاتا ہے۔ ان کی ماں کا نام حنفیہ، تو ان کو محمد بن حنفیہ کہا جاتا ہے۔ بیٹے کس کے ہیں؟ مولا علی کے۔ اب گھر کی بات سنیں، وہ لوگ جو حضرت علی کو کہتے ہیں نہیں زیادہ ماننا ہے، وہ ذرا دھیان سے سنیں۔ حضرت محمد بن حنفیہ اپنے والد، کون ہیں ان کے والد؟ مولا علی سے عرض کرتے ہیں، ابا جان مجھے بتائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب آدمیوں میں بہتر کون ہے؟ بیٹا باپ سے پوچھ رہا ہے۔ تو حضرت علی یہ نہیں فرماتے سنو میں تمہیں بتا تو رہا ہوں، کسی اور کو نہ بتانا، نہیں بیٹا یہ بات ایسے ہی نکلے گی تو یہ ہو جائے گا، نہیں، کیونکہ ان ہستیوں کے بارے میں یہ گمان بھی نہیں کہ وہ جھوٹ بولیں گے، سوچا بھی نہیں جا سکتا۔
حضرت علی نے یہ نہیں کہا بیٹا میں ذرا دیکھ لوں یاد کر لوں، نہیں، فوراً فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہتر حضرت ابو بکر ہیں۔ بیٹے نے پوچھا ان کے بعد؟ فرمایا اس کے بعد عمر ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین۔ خود حضرت علی کا بیان آپ نے سنا۔ اب یہ حدیث بخاری شریف میں حضرت عبداللہ بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کہ میں نے حضرت علی سے پوچھا، حضرت علی بیان فرما رہے تھے، میں نے ان کو فرماتے ہوئے سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بہترین مرد ابو بکر ہیں، اور حضرت ابو بکر کے بعد بہترین مرد حضرت عمر ہیں رضی اللہ عنہم۔ حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ سے روایت کہ حضرت علی کو خبر پہنچی کہ کچھ لوگ انہیں شیخین صدیق و فاروق پر فضیلت دیتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت علی ممبر پر رونق افروز ہوئے، اللہ کی حمد و ثنا کر کے نبی پاک پر درود بھیج کے فرمایا، اے لوگوں مجھے خبر پہنچی ہے کہ کچھ لوگ مجھے ابو بکر و عمر سے افضل بتاتے ہیں، اس بارے میں اگر پہلے میں نے سنا دیا ہوتا تو ضرور سزا دیتا، کیوں میں نے پہلے اعلان کر دیا ہوتا تو میں سزا دیتا۔ آج سے جو ایسا کہے گا وہ مفتری ہے، اور مفتری کی حد 80 کوڑے لازم، کہ جو ایسا کہے گا میں اس کو 80 کوڑے کی سزا دوں گا۔ اس محفل میں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے فرزند حضرت امام حسن بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا خدا کی قسم اگر میرے ابا جان تیسرے شخص کا نام لیتے تو وہ عثمان کا نام لیتے۔ یہ میں گھر کی گواہیاں پیش کر رہا ہوں، کیا اس کے بعد ہمارے لیے کوئی شک کی گنجائش رہ جاتی ہے؟ اونچی حضرت اسبغ بن بنانہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کہ میں نے حضرت علی سے عرض کی، اے امیر المومنین، حضور کے بعد سب سے افضل کون؟ فرمایا ابو بکر۔ میں نے کہا پھر کون؟ فرمایا عمر۔ پھر میں نے کہا ان کے بعد کون؟ فرمایا عثمان۔ میں نے پوچھا پھر کون؟ تو فرمایا میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی پہلے کہا میں، حضرت عثمان کے بعد میں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے ان آنکھوں سے دیکھا۔ حضرت علی فرما رہے میں نے ان آنکھوں سے حضور کو دیکھا، ورنہ یہ آنکھیں پھوٹ جائیں، اور ان کانوں سے سنا، فرماتے تھے ورنہ یہ بہرے ہو جائیں۔ کیا مطلب؟ حضور کا فرمان ہے اسلام میں کوئی ایسا شخص پیدا نہیں ہوا جو ابو بکر پھر عمر سے زیادہ ستھرا، زیادہ پاکیزہ اور زیادہ فضیلت والا ہو۔ یعنی حضرت علی فرما رہے ہیں میری آنکھیں پھوٹ جائیں، میرے کان بہرے ہو جائیں، معاذ اللہ۔ کیا مطلب؟ وہ تو بڑی شان والے ہیں، لیکن بات کرنے کا مطلب کہ اس میں کوئی شک شبے کی گنجائش۔ اب ایک محبت کی بات ہے حدیث، لیکن بڑی پیاری حدیث ہے، شاید دل والے سمجھیں گے، اتنی پیاری حدیث ہے۔ آپ ذرا سنیں، یہ حدیث کنز العمال میں موجود ہے، دھیان سے سنیے گا، بڑی نازک لطیف بات ہے، اس میں دل والے سمجھیں گے۔ سنیں گے تو سب پتہ نہیں کس کو کتنی سمجھ آتی ہے، ذرا سنیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں خود امیر المومنین میں کون ہوں؟ جاننا چاہتے ہو میں کون ہوں؟ تو سنو، میں ابو بکر کی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہوں۔
کاش کہ آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے. یہ بہت محبت کی علامت ہے، بہت محبت والی بات ہے کہ میں ابو بکر کی نیکیوں میں سے. کیا پیاری بات ہے، کیا پیارا تعلق ہے. ایک صحابی کہتے ہیں ایک شخص نے مولا علی سے عرض کی، اے امیر المومنین، کیا بات ہوئی کہ مہاجرین و انصار نے حضرت ابو بکر کو تقدیم دی، یعنی ان کو ترجیح دی، حالانکہ آپ کے مناقب اسلام لانے سے پہلے، اسلام لانے کے بعد بہت ہیں. حضرت علی نے جواب دیا، اگر مسلمان کے لیے خدا کی پناہ نہ ہوتی تو میں تجھے قتل کر دیتا. افسوس تجھ پر کہ تو نے ایسی بات سوچی کیوں. ابو بکر مجھ سے 4 وجہ سے سبقت لے گئے. پہلی بات، انہوں نے افشائے اسلام میں مجھ سے پہلے، ہجرت میں مجھ سے سابق، یعنی اسلام قبول کرنے میں، پھر ہجرت میں، پھر غار میں نبی پاک کے ساتھ ہونے میں، اور چوتھی بات کہ حضور نے خود ان کو اپنے مصلی پہ کھڑا کیا. یہ 4 باتوں میں حضرت ابو بکر مجھ سے زیادہ ہیں. اور صدیق اکبر کی نیکیاں، سبحان اللہ. علامہ اقبال جیسے شخص نے ترجمانی کی، بارش کے قطرے نہیں گنے جا سکتے، حضرت ابو بکر کے امت پر احسان نہیں گنے جا سکتے. حضرت علی سے روایت کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی کنز العمال میں روایت موجود، حضور نے فرمایا، اے علی، میں نے اللہ تعالی سے 3 مرتبہ سوال کیا، 3 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ علی کو درجہ زیادہ مل جائے. اللہ نے حضرت ابو بکر کو آگے رکھا. اللہ نے حضرت ابو بکر کو مقدم رکھا. تو یہ انتخاب کس کا ہے؟ میرے نبی کے ساتھی کس نے چنے ہیں؟ اللہ نے چنے ہیں. میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، یہ حضرت جحیفہ جو تھے، ابو جحیفہ، ان کے خیال میں مولا کائنات حضرت علی تمام امت سے افضل تھے. ان کے خیال میں انہوں نے کچھ لوگوں کو اس کے خلاف کہتے سنا، ان کو اچھا نہیں لگا. مولا علی نے ان کا ہاتھ پکڑا، کاشانہ ولایت میں لے گئے، غم کی وجہ پوچھی، گزارش کی، بتایا میرا یہ خیال، لوگ اور بات کرتے ہیں. فرمایا، کیا میں تمہیں بتاؤں کہ امت میں سب سے بہتر کون ہے؟ مجھ سے سننا چاہتے ہو؟ کہ جی فرمائیے. فرمایا، ابو بکر، پھر عمر. حضرت ابو جحیفہ کہتے ہیں، میں نے اللہ تعالی سے وعدہ کیا، جب تک جیوں گا اس حدیث کو نہیں چھپاؤں گا. جب حضرت نے خود مجھ سے فرما دیا تو اب کسی شک شبے کی گنجائش نہیں. میں حدیثوں کے جتنے ہیں انبار لگاؤں، مجھے ٹائم مل جائے ایک ایک روایت سنا دوں امت میں. پھر آگے آج کوئی حضرت داتا صاحب جیسا عالم ہو سکتا ہے؟
غوث پاک جیسا عالم ہو سکتا ہے؟ وہ حضرت ابو بکر کو افضل مانے تو ہم کون ہیں؟ پوری امت کا اجماع ہو چکا، سب اس بات پر جمع ہو چکے، حضرت ابو بکر نبیوں رسولوں کے بعد افضل بشر اور صحابہ میں سب سے افضل۔ ایک اور حدیث، یہ بھی کنز العمال میں ہے، وہ کہتے ہیں ایک شخص کہتے ہیں وہ عبد خیر کہ میں نے امیر المومنین مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے عرض کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا؟ فرمایا ابو بکر اور عمر۔ میں نے عرض کی اے مولا علی، کیا وہ دونوں آپ سے پہلے جنت میں جائیں گے؟ فرمایا ہاں۔ حضرت علی نے کیا فرمایا؟ ہاں۔ قسم اس کی جس نے بیج کو چیر کر پیڑ اگایا اور آدمی کو اپنی قدرت سے اللہ تعالی نے صورت دی، تصویر فرمایا، بے شک وہ دونوں جنت کے پھل کھائیں گے، اس کے پانی سے سیراب ہوں گے، اس کی مسندوں پر آرام کریں گے، اور میں ابھی حساب میں کھڑا ہوں گا۔ مولا کائنات آپ کو سلام، اے حیدر کرار آپ کو سلام۔ آپ کس پیار سے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو یاد کرتے ہیں، کتنی محبت سے ان کا ذکر کرتے ہیں۔ آج علی علی کرنے والوں کو یاد رکھنا چاہیے، جب مولا علی اتنا پیار کرتے ہیں شیخین سے، ہم کو کتنا کرنا چاہیے۔ سنیں میرے دوستوں اور بزرگوں، اب حضرت علی کا ایک فرمان اور سن لو، یہ بھی حضرت ابو جحیفہ سے روایت ہے۔ ابھی آپ نے سنی حضرت ابو جحیفہ کو حضرت علی نے خود کہا کہ میں تجھے بتاؤں کہ سب سے بہتر کون ہے حضور کے بعد، تو ابو بکر عمر کا نام لیا۔ اب اگلی روایت، یہ بھی کنز العمال میں، اے ابو جحیفہ، کسی مومن کے دل میں میری محبت یعنی علی کی محبت اور شیخین کی عداوت جمع نہیں ہو سکتی۔ کیا مطلب؟ جو مجھ سے محبت کرے گا وہ حضرت ابو بکر عمر سے بھی محبت کرے گا۔ ان کی دشمنی اور میری محبت جمع ہو سکتی نہیں، اور کسی مومن کے دل میں میری دشمنی اور شیخین کی محبت جمع ہو سکتی نہیں۔ میں بڑی پیاری بات پھر سنا رہا ہوں۔ حضرت ابو بکر حضرت علی کو دیکھ کے مسکرا رہے ہیں، حضرت علی حضرت ابو بکر کو دیکھ کے مسکرا رہے ہیں۔ سمجھنا، میں سنا رہا ہوں، سمجھنا۔ حضرت ابو بکر سے حضرت علی نے پوچھا، آپ مسکرا رہے ہیں، خیریت کیا بات ہے؟ فرمایا، میں دیکھ رہا ہوں کہ تو حوض کوثر کے جام لوگوں کو پلا رہا ہے۔ ساقی کوثر ہے نا، حضور مالک کوثر، تو حضرت ابو بکر کیا کہتے ہیں؟ میں دیکھ رہا ہوں تو کوثر کے جام لوگوں کو پلا رہا ہے۔ تو حضرت علی نے جب حضرت ابو بکر سے پوچھ لیا تو حضرت ابو بکر نے پوچھا، اے علی تم کیوں مسکرا رہے ہو؟ تو حضرت علی نے کہا، میں ہر اس شخص کو جام پلا رہا ہوں جو آپ سے پیار کرتا۔ نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ یہ بھی کنز العمال میں روایت موجود، حضرت حسن بن کثیر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت علی سے پوچھا، آپ خیر الناس ہیں، یعنی لوگوں میں سب سے بہتر؟ فرمایا، تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا، ابو بکر کو دیکھا؟ نہیں۔ عمر کو دیکھا؟ نہیں۔ فرمایا، سن لے،
اگر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھنے کا اقرار کرتا اور پھر مجھے خیر الناس کہتا تو میں تجھے قتل کر دیتا. یعنی تو یہ کہتا کہ تو نے حضور کو دیکھا اور پھر یہ کہتا کہ میں ان کے بعد لوگوں میں بہتر ہوں تو میں تجھے قتل کر دیتا. اگر تو ابو بکر و عمر کو دیکھے ہوتا اور تو اس کے بعد مجھے افضل بتاتا تو میں تجھے حد لگاتا یعنی سزا دیتا. یہ کون فرما رہے ہیں؟ پھر کوئی گنجائش رہ جاتی ہے؟ اونچی کہیے گا نہیں. سنیں سنیں سنیں. حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ، نام سنا ہے ان کا؟ پوچھ رہا ہوں. یہ وہ ہیں جنہوں نے بڑی قربانیاں دی. ان کی والدہ تھی نا سمیہ، اسلام کی پہلی شہید خاتون. یہ وہ خاندان ہے، انہوں نے بہت تکلیفیں اٹھائی ہے اور حضور فرماتے تھے صبر کرو اے یاسر کی اولاد، صبر کرو، تم سے جنت کا وعدہ ہو چکا ہے. تم سے جنت کا وعدہ. وہ فرماتے ہیں امیر المومنین مولا علی نے فرمایا جو مجھے ابو بکر و عمر پر تفضیل دے گا یعنی زیادہ درجہ دے گا وہ میرے اور نبی پاک کے تمام صحابیوں کے حق کا منکر ہوگا. یہ روایت بھی کنز العمال میں موجود ہے. یہ حضرت عمر بن حریث یا حریث وہ فرماتے ہیں میں نے حضرت علی سے سنا، وہ کہتے تھے حضور کے بعد سب آدمیوں سے افضل ابو بکر ہیں، پھر عمر ہیں، پھر عثمان ہیں. میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت صلہ بن ظفر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت، حضرت علی کے سامنے جب بھی حضرت ابو بکر کا ذکر آتا، حضرت علی کے سامنے حضرت ابو بکر کا ذکر ہوتا تو فرماتے بڑی سبقت والے کا ذکر کر رہے ہیں، کمال پیشی لے جانے والے کا تذکرہ کرتے ہیں، قسم اس کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے. جب ہم نے کسی خیر میں آگے بڑھنے پیشی چاہی کہ ہماری بات آگے ہو جائے، ابو بکر ہم سب سے پہل پیشی لے جاتے تھے، وہ زیادہ سبقت لے جاتے تھے. میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آپ نے حضرت علی کا سنا بیان، اب اس شہزادے کا بیان سن لیں جس شہزادے کو حضرت امام زین العابدین کہا جاتا، میرے امام حسین کے شہزادے. ابو حازم کہتے ہیں ایک شخص نے حضرت امام زین العابدین کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ابو بکر و عمر کا کیا مرتبہ تھا؟ تو امام زین العابدین نے کیا جواب دیا؟ جو مرتبہ ان کا اب حضور کی بارگاہ میں ہے. سمجھ گئے بات کو کہ اب بھی حضور کے ساتھ لیٹے ہوئے ہیں. کتنا پیارا جواب دیا. یہ میں آپ کو اہل بیت کی روایتیں اس لیے سنا رہا ہوں کہ حضرت علی کو ماننے والے سن لیں کہ حضرت علی خود کیا فرماتے ہیں، ان باتوں کو سمجھیں. میرے دوستوں اور بزرگوں، اب ذکر کروں گا امام زین العابدین کے بیٹے کا، اور ان کا نام ہے امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ. ان سے روایت وہ فرماتے ہیں اولاد امجاد حضرت بطول زہرا یعنی حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کی اولاد کا اجماع اور اتفاق ہے کہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کے حق میں وہ بات کہیں جو صحیح اور بہتر ہو. کیا مطلب ان کے بارے میں نامناسب بات ہو سکتی نہیں، یعنی جو بھی بات کی جائے ان کا ذکر خیر کیا جائے.
حضرت جندب الاسدی وہ فرماتے ہیں بعض اہل کوفہ اور جزیرہ نے حضرت امام محمد بن عبداللہ محض، یہ بھی اہل بیت کے شہزادے، ان کے پاس حاضر ہوئے اور حضرت ابو بکر حضرت عمر کے بارے میں پوچھا تو امام نے فرمایا اپنے شہر والوں کو دیکھو، مجھ سے ابو بکر اور عمر کے بارے میں سوال کرتے ہیں، وہ میرے نزدیک مولا علی سے افضل ہیں۔ یہ اہل بیت کے بیان سنا رہا ہوں آپ کو، جو سینہ پیٹتے ہیں، چیسٹ بیٹنگ، سمجھ گئے نا؟ یہ لوگ زبان درازی کرتے ہیں، لافظ زنی کرتے ہیں، دریدہ دانی، منہ بھاڑتے ہیں، جو منہ میں آتا ہے بکتے ہیں، کیونکہ کہنے کی ایک حد ہے، بکنے کی حد نہیں۔ کہنے کی ایک حد ہے، بکنے والا جو چاہے بکے، کہنے والا تو ایک حد تک کہے گا۔ یہ وہ ہیں جو شیخین کریمین اور حضرت عثمان کے بارے میں غلط باتیں کرتے ہیں۔ میں آپ کو اگر ان کے بارے میں تفصیل سناؤں تو آپ حیران رہ جائیں۔ حضرت امام زین العابدین کے بیٹے ہیں، ایک ان کا نام زید ہے، ان کو زید الشہید کہتے ہیں۔ یہ اہل بیت کے اماموں میں سے ہیں، شہزادوں میں سے ہیں۔ زید الشہید کہیے گا، جن کی اولاد زیدی کہلاتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے ان کو کیوں شہید کیا گیا تھا؟ اہل بیت میں سے، شہزادوں میں سے، یہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی تعریف کرتے تھے۔ مریدوں نے مار دیا، مریدوں کو پسند نہیں تھا کہ شیخین کا نام، کون مرید؟ وہی سینہ پیٹنے والے، ان کو پسند نہیں تھا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اپنے امام کو قتل کر دیا کہ تم حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی تعریف کیوں کرتے ہو؟ سن رہے ہیں آپ؟ سن رہے ہیں آپ؟ اوہو، اللہ معاف کرے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ شیخین کریمین وہ ہستیاں جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد آپ نے سنے، آئیے کچھ اور سناؤں۔ الریاض النظرہ میں حدیث موجود، راوی ہیں مولائے کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالی۔ جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کا حکم آیا، حضور نے جبریل سے پوچھا، من یہاجر معی، میرے ساتھ ہجرت کون کرے گا؟ جب میں مکہ سے مدینہ جاؤں گا تو میرا ساتھی کون ہوگا ہجرت میں؟ فقال ابو بکر وہو الصدیق، جبریل نے کہا آپ کے ساتھ ابو بکر جائیں گے اور وہ صدیق ہے۔ یہ الصدیق حضرت ابو بکر کا نام رب کی طرف سے آیا ہے، نازل ہوا ہے۔ دوسری حدیث، حضرت ابو بکر رات میں چلے ہیں حضور کے ساتھ، رات کے وقت نکلے، کبھی دائیں ہوتے ہیں، کبھی بائیں ہوتے ہیں، کبھی آگے سے کبھی پیچھے سے، جس طرح ہر طرف نظر رکھنی ہے، کسی طرف سے کوئی آدمی کوئی شرارت نہ کرے۔ اس زمانے میں تیر چلاتے تھے، تیر چلانے والا چھپ کے بیٹھا ہے، تیر چلائے، تیر آ کے لگ جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر چاروں طرف حضور کے، حضور نے جب حضرت ابو بکر کی یہ محبت دیکھی، دعا فرمائی، اللہم اجعل ابا بکر فی درجتی یوم القیامت، فاوحی اللہ الیہ ان اللہ قد استجاب لک۔ حضور نے دعا کی، اے اللہ قیامت کے دن ابو بکر کو میرے ساتھ میرے درجے میں رکھنا۔ اسی وقت وحی آئی اللہ کی طرف سے، محبوب تمہارے یار کے لیے تمہاری دعا قبول ہے۔
غار کا واقعہ ہر سال سنتے ہیں. حضرت ابو بکر حضور سے عرض کرتے ہیں حضور بہت اونچی چڑھائی ہے، مجھ پہ سوار ہو جائیے. آپ میں سے اگر کوئی پہاڑی یہاں بیٹھا ہے جو پہاڑی علاقے کا رہنے والا، اس سے پوچھو پہاڑ چڑھنا کیسا اور اترنا کیسا. اور پھر رات کے وقت ذرا سا پاؤں پھسلا اور گئے. حضرت ابو بکر عرض کرتے ہیں حضور مجھ پہ سوار ہو جائیے. حضور پسند فرماتے ہیں اس بات کو، اس پیشکش کو. بہت اچھا. میں نے ایک جگہ یہ بیان کیا، باہر کا ملک تھا، ایک صاحب نے مجھے کہا مولانا حضور تو رحمت بن کر آئے ہیں سارے عالمین کے لیے، آسانی کرنے کے لیے پہاڑ چڑھنا مشکل، رات کے ٹائم اور مشکل، تو حضور ان کے لیے آسانی کرنے کی بجائے ان پہ سوار ہو گئے. تو وہ بات سمجھا دیں، حضور تو آسانی کرتے ہیں. انہوں نے حضور کو سوار کرایا، کتنی محنت ہوئی ہوگی. میں نے کہا تم نہیں سمجھے، حضرت ابو بکر بڑے سیانے تھے. حضرت ابو بکر بہت سیانے سمجھدار تھے. ان کو پتا تھا پہاڑ چڑھنا کتنا مشکل ہے اور رات کے ٹائم چڑھنا اور زیادہ مشکل. انہوں نے کہا آسانی کیسے ہوگی، میں نبی کو سوار کر لوں گا، مجھے پتہ ہی نہیں چلے گا پہاڑ کب چڑھ گیا. اللہ اگر اس کی بڑی شان ہے جسے خود نبی نے کندھوں پہ سوار کیا، تو خود جس پر سوار ہوئے اس کی شان بھی تو پہچانو. ہمیں صدیق اکبر سے بھی پیار ہے، ہمیں مولا علی سے بھی پیار ہے. گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، نگر نگر گلی گلی. یہ ہوئی نا بات، سمجھ آئی بات. سینہ کھول کے نبی کے ہر صحابی کی بات کرو. حضرت معاویہ بھی، حضرت ابو سفیان بھی، حضرت عمر بن عاص بھی، حضرت ہندہ بھی، جب صحابی ہیں ہمارے سر کے تاج ہیں. کسی ایک کی بے ادبی ہمیں گوارا نہیں. سمجھ آئی ہے بات میرے دوستوں اور بزرگوں. یہ حدیث ہر سال سنتے ہو، بار بار سنو اور یاد کرو. پھر آپ کی فرمائش پر میں آپ کو وہ غار والا واقعہ بھی سنا دیتا ہوں، حالانکہ میں نے اور باتیں بھی کرنی تھی. بڑی مشہور حدیث مشکات شریف میں موجود، ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں حضور ایک رات میرے پاس تشریف لائے، تاروں بھری رات تھی، آسمان پر تارے بھرے ہوئے. میں نے عرض کیا هل یکون لأحد من الحسنات عدد نجوم السماء. حضور یہ جو آسمان پر تارے ہیں جتنے ہیں، کیا کسی کی اتنی نیکیاں ہیں؟ اے ام المومنین، آپ کی بارگاہ میں بڑے ادب سے سلام. کتنا پیارا عقیدہ ہے. آپ مانتی ہیں آسمان کے تارے کتنے ہیں، نبی کو خبر ہے. آج سائنس اتنی ترقی کے باوجود گن نہیں سکتی، نبی کو خبر. صحابیوں کے عقیدے سنو نا، سپاہی صحابہ کہلا لیتے ہیں، عقیدے بھی تو دیکھو. وہ کہہ رہی ہیں عدد نجوم السماء، یعنی جتنے تارے آسمان پر ہیں کسی کی اتنی نیکیاں. ان کا یہ بھی عقیدہ کہ جس کی اتنی نیکیاں حضور اس کو بھی جانتے ہیں. میں بار بار سمجھاتا ہوں، آپ لوگ بیٹھے ہو ہزاروں کی تعداد میں، آپ اگر منہ میں، ابھی تو اکثر کے منہ پہ ماسک لگا ہوا ہے، منہ پوش لگا ہوا ہے، وہ اگر کچھ پڑھ رہا ہے تو ساتھ والے کو پتہ ہے اب کیا نیکی کر کے آئے ہو، دوسرا گواہ ہے؟ پوچھ رہا ہوں. حضرت آدم سے لے کر آخری شخص تک، ابھی تک جتنے ہیں اور آخر تک،
کون کس وقت کہاں کتنی کیا نیکی کرے گا، سب نے کوئی گواہ ہے اونچی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے 1.25 لاکھ کم و بیش نبی گزر گئے، ان کی امت ایمان والے گزر گئے، کس نے کیا نیکی کی، کب کی، کہاں کی، کتنی کی؟ ام المومنین پوچھ رہی ہیں آسمان کے تارے جتنے ہیں کیا کسی کی اتنی نیکیاں ہیں؟ کیا مطلب میرے نبی سے کچھ بھی چھپا ہوا؟ حضور نے یہ نہیں فرمایا عائشہ کیسی بات کر رہی ہو، آسمان کے تارے کبھی کسی نے گنے؟ آپ کے ہاں محاورہ ہے نا، تارے گن رہے ہیں، اختر شماری، یہ انتظار کی بات ہوتی ہے، اختر شماری تارے گننا یہ انتظار، وہ نہیں بات کر رہا ہوں۔ کسی نے کبھی تارے گنے؟ گن سکتا ہے کوئی؟ حضور نے یہ نہیں فرمایا جبریل آئے گا پوچھوں گا وہ اللہ سے پوچھ کے بتائے گا کتنے تارے ہیں، نہیں، فرمایا اتنی نیکیاں عمر کی ہے۔ دیر نہیں لگائی، فوراً کہا اتنی نیکیاں میرے عمر کی ہیں۔ ان کے دل میں خیال تھا شاید میرے ابا جان کا نام لیں گے، جب نہیں لیا تو انہوں نے پوچھ لیا قلت فإن حسنات ابی بکر، جب اتنی نیکیاں عمر کی ہیں تو میرے باپ ابو بکر کی کتنی نیکیاں؟ پیاری ہیں، زوجہ محترمہ ہیں، پوچھ لیا اگر اتنی نیکیاں حضرت عمر کی ہیں تو میرے باپ کی کتنی نیکیاں ہیں؟ قال انما جمیع حسنات عمر کحسنۃ واحدۃ من حسنات ابی بکر۔ کیا ترجمہ سناؤں آپ کو؟ فرمایا اے عائشہ یہ عمر کی تمام تاروں کے برابر نیکیاں ایک طرف، تیرے باپ ابو بکر کی ایک نیکی ایک طرف۔ دیکھیے تو وہ غار کا منظر، کون ہے بیٹھا گود میں لے کر سرور عالم کا سر اطہر رضی اللہ تعالی عنہ، رضی اللہ تعالی عنہ، رضی اللہ تعالی، نبیوں کے بعد ہے سب سے بہتر رضی اللہ، مولانا صدیق اکبر رضی اللہ، ایڑی رکھ دی سانپ کے بل پر، زہر کا صدمہ سہ لیا دل پر، سب کچھ ہے یہ خاطر دلبر رضی اللہ عنہ، رضی اللہ تعالی عنہ، رضی اللہ تعالی، یار کے نام پہ مرنے والا، سب کچھ صدقے کرنے والا، منزل عشق و صدق کا رہبر رضی اللہ تعالی عنہ، مولانا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ کیا شان، نبی پہ جان قربان کی۔ واقعہ پورا نہیں سنایا آپ کو، صرف اشعار سنا دیے، فرمائش اسی کی تھی، سنتے رہتے ہیں۔ سانپ کاٹ رہا ہے، سانپ، حضرت ابو بکر ایڑی نہیں ہٹاتے، میں اور آپ تو سانپ دیکھ کے ہی بھاگ جائیں، ان کو کاٹ رہا ہے ایڑی نہیں ہٹاتے، کیونکہ گود میں نبی پاک آرام فرما ہے۔ کتنی پیاری گود ہے، کونین کے والی کا سر اقدس اس گود میں ہے۔ حضرت ابو بکر برداشت کر رہے ہیں،
برداشت کر رہے ہیں، وہ جو بھاپ بنی آنکھوں سے آنسو کی صورت نکلی، حضور کے مبارک رخساروں پر آنسو گرے. کس کے؟ کس کے؟ حضرت ابو بکر صدیق کے. کسی موتی کی یہ شان نہیں ہے، کسی ہیرے کا یہ درجہ نہیں ہے جو صدیق اکبر کے آنسو پا رہے ہیں. اب میں بیٹھا ہوا ہوں، آنسو میرے نکلیں، داڑھی میں آ جائیں گے، گردن میں چلے جائیں گے، رخساروں پہ گر رہے ہیں. کیا مطلب؟ حضرت ابو بکر یوں نہیں بیٹھے تھے، جھکے ہوئے نبی پاک کو دیکھ رہے تھے. سانپ نے ڈسا، جب حضور نے آنکھیں کھولی، کیا بات ہے؟ عرض کی حضور سانپ ہے، پاؤں میں کاٹ رہا ہے. لوگ کہتے ہیں جی نبی کو پہلے سے پتا ہوتا تو بتا دیتے، یہ وہ، ان کی سوچ ہی اتنی ہے. حضور کو پتا تھا ابو بکر کو کیا درجہ ملنے والا ہے. کیا بات ہے جی، سانپ نے کاٹا ہے، تکلیف ہو رہی ہے. فرمایا پاؤں ہٹاؤ. نہیں حضور، وہ نکلے گا آپ کو تکلیف دے گا. نہیں، فرمایا وہ سلام کرنا چاہتا ہے. میرے نبی کو پتا ہے. جانوروں کو شوق ہے نبی کو آواز آئے نبی کو، وہ جو نبی کو سلام سے روکے وہ سمجھ لو کون ہے. ایڑی ہٹائی، سانپ آیا، اس نے اپنا جو طریقہ تھا سلام کیا. حضور سب کی زبانیں جانتے. فرمایا تو نے میرے یار کو کیوں کاٹا؟ ان کا ایک اکیلے یہی تو عاشق نہیں ہے آپ کے؟ ہم بھی تو ہیں. انہوں نے رستہ ہی بند کیا، کاٹتے نہیں تو کیا کرتے؟ فرمایا تو نے دیدار کر لیا، جا. اب منظر دیکھیں، ایڑی رکھی ہوئی ہے، سانپ کاٹ رہا ہے. سانپ اپنی زبان اپنے حال میں کہہ رہا ہے میں سانپ ہوں، میں. ادھر حضرت ابو بکر کا عشق جواب دے رہا میں ابو بکر ہوں. اس نے کہا میں کاٹ لیتا ہوں، تکلیف ہوتی ہے. کہ تیری تکلیف برداشت کر سکتا ہوں، نبی کی نہیں کر سکتا. اس نے کہا میں کاٹ لوں تو جان لے لیتا ہوں. ابو بکر کا عشق جواب دے رہا ہے تو اگر کاٹے گا تو جان جائے گی. ان کے آرام کو اگر میں نے ڈسٹرب کر دیا، خلل آ گیا، میرا ایمان چلا جائے گا. اس نے کہا میں جان لے لیتا ہوں. کہا جان لینے والا پاؤں کے نیچے تو جان لوٹانے والا گود میں سو رہا ہے. میرے آقا نے لعاب لگا دیا، جو زہر جسم میں پھیل گیا تھا سمٹ گیا. تکلیف ختم ہو گئی. جب وفات کا وقت آیا وہی زہر پھیلا. اس سے آپ کو مرتبہ شہادت حاصل ہوا. وہ صدیق اکبر جن کی ایک نیکی حضرت عمر کی ساری نیکیوں پر. لوگ کہتے ہیں مولا علی کے لیے حضور نے فرمایا کہ تم دنیا و آخرت میں میرے بھائی میں دل و جان سے مانتا ہوں. بالکل فرمایا. لیکن حضرت انس راوی ہیں، حضرت ابو بکر سے بھی فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، ابو بکر دنیا و آخرت میں میرا بھائی ہے. یہ بھی روایت ہے. اور سنیں میرے دوستوں اور بزرگوں، جنگ تبوک کا موقع آپ نے سنا ہوا ہے. مسلمانوں پہ سختی کا سال، رومیوں سے لڑائی ہے، وہ لاکھوں کی تعداد میں. ادھر مسلمانوں کے پاس پیسے بھی نہیں، غلہ بھی نہیں، سامان بھی نہیں، سواریاں بھی نہیں. حضور نے مسجد میں کھڑے ہو کے چندے کے لیے اعلان کیا اے کوئی جنت لینے والا مسلمانوں کی مدد کرے. حضرت عثمان اٹھے، انہوں نے اعلان کیا، دوسرے صحابہ نے کیا. حضرت ابو بکر گھر چلے گئے، اعلان سن کر گھر چلے گئے. سارا سامان گھر کا جمع کر لیا. روایت میں ہاتھ پھیرتے تھے دیوار پہ، کیونکہ جو سوئی ہوتی تھی نا کپڑا سینے والی، اس کو لگا دیتے تھے. مٹی کے دیواریں ہوتی تھیں کہ وہ اس میں لگ جائے کسی کو، وہ بھی ڈھونڈ رہے تھے کہ وہ بھی نہ رہ جائے. بوریے جیسا ٹاٹ کا لباس پہنا، بٹن بھی نکال دیے، کانٹے کے بٹن لگا لیے، سارا سامان لے آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. یہ کس کا ہے، یہ کس کا ہے، یہ کس کا. بتایا گیا یہ فلاں صحابی، یہ فلاں صحابی. حضور دعائیں دیتے. آگے گئے تو بڑا ڈھیر، بڑا ہیپ. یہ کس کا ہے؟ جی حضرت عمر کا. فرمایا عمر کتنا لائے ہو؟ جی آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ آیا ہوں، آدھا لے آیا ہوں.
حضور نے دعا دی، آگے اتنا بڑا ڈھیر، وہ منہ سے خود کہہ رہا تھا میں جس گھر سے آیا ہوں پیچھے کچھ نہیں رہ گیا۔ حضور نے فرمایا یہ کس کا؟ عرض کی گئی حضور آپ کے یار غار صدیق اکبر کا ہے، ابو بکر کا۔ حضور نے دیکھا ابو بکر کانٹوں کے بٹن لگائے ہوئے، پرانا سا وہ جو کمبل جو ہوتا ہے ٹاٹ کا، وہ حضور نے دیکھا جبریل بھی اسی لباس میں کھڑا ہے۔ اور جبریل تجھے کیا ہو گیا؟ ان کا آج میں اکیلا ہی نہیں، آسمان کے سارے فرشتے اسی طرح ہیں، اللہ نے حکم دیا میرے نبی کا یار جس حال میں تم بھی وہ بنا لو۔ حضور نے فرمایا ما ابقیت لأہلک، جتنے سنی ہیں مسلمان اپنے آپ کو کہنے والے دھیان سے سنو، حضرت ابو بکر سے حضور فرما رہے ہیں ما ابقیت لأہلک، اے ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑائے ہو؟ حضرت ابو بکر کا جواب فقال ابقیت لہم اللہ ورسولہ، میں گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ آیا ہوں۔ نعرہ تکبیر، اللہ رسالہ، یا رسول، نعرہ حیدری۔ دیوانے ہو نا، ہم کپڑے پھاڑتے ہم سے یہ باتیں، کیسی محبت والے تھے وہ لوگ۔ ہم دعوے کرتے ہیں ہم غلام ہیں، ہم عاشق ہیں نبی کے، ہمارا یہ حال نہیں۔ حضرت ابو بکر الصدیق، حضور میں کیا چھوڑ آیا ہوں؟ یہ نہیں کہا کہ اللہ اور اس کا۔ ایک دن رسول پاک نے، علامہ اقبال ترجمہ نہیں کرتے ہیں، ایک دن رسول پاک نے اصحاب سے کہا دے مال راہ حق میں جو ہوں تم میں مالدار۔ حضرت عمر نے کیا عرض کی عرض نصف مال ہے فرزند و زن کا حق، باقی جو ہے وہ ملت بیدا پہ ہے نثار۔ اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا جس سے بنا عشق و محبت ہے استوار۔ حضور نے فرمایا ابو بکر سب کچھ لے آئے؟ بولے حضور چاہیے فکر عیال بھی، کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار۔ پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ عقیدہ دیکھو حضرت ابو بکر کا، محبت دیکھو، عشق دیکھو۔ میں نے آپ کو یہ بات کئی مرتبہ سنائی ہے، شریعت کہتی ہے 100 روپیہ ہے تو کتنے دے دو زکوٰۃ؟ اللہ کی راہ میں کتنے دے دو؟ 2.5۔ طریقت کیا کہتی ہے؟ 97.5 دے دو، 2.5 رکھ لو۔ محبت کہتی ہے سب کچھ دے دو، جان بھی نذرانہ کر دو۔ اس پر عمل کیا ہے تو ایک ہستی نے جس کا نام صدیق اکبر ہے، جان بھی دی، مال بھی دیا، اولاد بھی دی، کیا کچھ کیا ان جیسا۔ سبا سنابل میں بھی یہ بات موجود اور حضرت مجدد الفسانی نے بھی کی۔ یہ جملہ سن لو اگر سمجھ آ گیا تو۔ وہ کہتے ہیں کائنات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا پیر کوئی نہیں ہوا، صدیق اکبر جیسا مرید کوئی نہیں ہوا، وہ صدیق اکبر۔ حضور نے فرمایا ابو بکر غار میں تو پہلے گیا تھا، مزار میں پہلے جاؤں گا۔ غار میں تو مجھے اپنی گود میں لے کے سویا، مزار میں تجھے میں اپنی گود میں لے کر سوؤں۔ آج بھی حضور کے ساتھ عقیدہ دیکھیں، امام راضی نے دیگر نے لکھا حضرت ابو بکر نے وصیت کی کہ جب مجھے نماز پڑھ چکو، میرا جنازہ پڑھ چکو، تو میری میت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے سامنے لے جانا۔
دروازہ بند ہوتا تھا، دروازے کے پاس رکھ کے عرض کرنا حضور ابو بکر آپ کا یار غار حاضر ہے، دروازہ کھل جائے، دروازہ کھل جائے تو مجھے حضور کے پہلو میں دفن کر دینا، ورنہ مسلمانوں کے قبرستان بقیع میں دفن کر دینا۔ ابو بکر جانتے نبی زندہ ہیں، نبی سنتے ہیں، نبی دیکھتے ہیں، نبی مدد کرتے ہیں۔ جنازہ رکھا گیا، عرض کی گئی حضور آپ کا یار حاضر ہے، دروازہ کھلا، آواز آئی ادخل الحبیب الی الحبیب، یار کو یار کے پاس لے آؤ۔ اگلی بات سنیں، محبت والوں کو سنا رہا ہوں، دوسروں کو پتہ نہیں سمجھ آئے نہ آئے۔ حضرت علی فرماتے ہیں جب ہم حضرت ابو بکر کو دفنانے لگے میں نے دیکھا حضور اپنی قبر سے نکلے، حضرت ابو بکر کی قبر میں آئے اور حضرت ابو بکر کا سر اپنی گود میں رکھ لیا اور فرمایا ابو بکر کی سفید داڑھی کے صدقے یا اللہ میری امت کے سفید داڑھیوں والوں کو بخش دے۔ میں دو باتیں سخت لہجے میں کرنے لگا ہوں، معافی چاہتا ہوں لہجہ سخت کرنے کی۔ وہ تمام گستاخ، وہ بے ادب، وہ توہین کرنے والے اپنی زبانوں کو لگام دیں، جو صدیق اکبر کے بارے میں بد کلامی کرتے ہیں، اور حکومت بھی ہوش کے ناخن لے اور ان کی زبانوں کو بند کرے۔ جو صدیق اکبر کا غدار ہے وہ اسلام کا وفادار نہیں ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ کتنے بڑے، کتنی شان والے ہیں، کتنے مقام والے ہیں، ہمیں اندازہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تشریف لائے، دائیں ہاتھ پہ حضرت ابو بکر، بائیں ہاتھ پہ حضرت عمر۔ حضور نے فرمایا قیامت کے دن اسی طرح اٹھیں گے ہم۔ فرمایا سب سے پہلے میں اپنی قبر سے نکلوں گا، پھر ابو بکر کو اٹھاؤں گا، پھر عمر کو۔ اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے، ابو بکر میرے دائیں ہوں گے، عمر میرے بائیں ہوں گے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ، یا ریاض النظرہ میں موجود ہے کیونکہ اس میں حدیثیں جمع کر دی گئیں، وہ فرماتے ہیں ہم لوگ چل رہے تھے تو میں حضرت ابو بکر کے آگے چل رہا تھا۔ حضرت ابو درداء فرماتے ہیں میں آگے چل رہا تھا، حضور نے فرمایا کیا تو اس سے آگے چلتا ہے جو تجھ سے دنیا و آخرت میں افضل ہے؟ ما طلعت شمس ولا غربت علی احد بعد النبیین والمرسلین افضل من ابی بکر۔ اے ابو درداء سن لے، ابو بکر کے شان جاننا چاہتا ہے؟ نبیوں رسولوں کے بعد ابو بکر سے افضل شخص پہ نہ سورج چڑھا ہے نہ ڈوبا ہے۔ خود نبی نے فرما دیا نبیوں رسولوں کے بعد وہ سب سے حضرت ابو بکر جب سارا سامان لائے نا، جبریل امین آئے، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا بکر ان اللہ یقرئ علیک السلام۔ اے ابو بکر، جبریل آئے میرے پاس اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تجھے سلام فرماتا ہے، میں اللہ کی طرف سے ان کا سلام تجھے پہنچاؤں۔ وَيَقُولُ لَكَ أَرَادٍ أَنْتَ عَنِّي، اور اللہ فرماتا ہے ابو بکر سے پوچھیں کیا مجھ سے راضی؟ اللہ فرماتا ہے ابو بکر سے پوچھیں کیا مجھ سے راضی ہے؟ حضرت ابو بکر رونے لگ گئے اور کہتے جاتے تھے انا عن رب راض، انا عن رب راض، انا عن رب راض، میں اپنے رب سے بہت راضی ہوں، بہت راضی۔ اور جس کی رضا رب پوچھے، جس کی رضا اس کی کتنی شان ہے ہم اندازہ کر سکتے نہیں۔ چھٹی ہے آج، آپ کا تھوڑا سا ٹائم زیادہ لے رہا ہوں، حدیثوں کے تھوڑے تھوڑے حصے۔ کہول اہل جنت کے سردار، ادھیڑ عمر ہوتے ہیں نا، مڈل ایج، ان کو کہول کہتے ہیں۔ جنت کے وہ افراد جو دنیا سے جائیں گے کہول عمر میں، ان کے سردار حضرت ابو بکر، حضرت عمر،
حضرت ابو بکر اور عمر کی محبت ایمان اور بغض کفر۔ دیلمی ابن عساکر میں روایت موجود، ابو بکر و عمر جنت میں پہلے داخل ہونے والے لوگوں میں، یہ بھی دیلمی اور ابن النجار میں۔ حضرت ابو بکر ایسے ہیں صحابہ میں جیسے نبیوں میں حضرت نوح اور ابراہیم۔ نبی نہیں ہے یہ، لیکن جماعت میں جس طرح ان کی شان، صحابہ میں ان کی شان۔ ملائکہ میں میکائیل کی طرح، انبیاء میں ابراہیم کی طرح۔ حضرت عائشہ کا خواب، انہوں نے دیکھا میرے حجرے میں 3 ہستیاں اہل جنت کے افضل لوگ، نبی پاک ہیں، حضرت ابو بکر ہیں، حضرت عمر ہیں۔ ابو بکر اور عمر زمین و آسمان والوں میں نبیوں رسولوں کے بعد سب سے بہتر۔ دیلمی میں روایت، حضور نے فرمایا میں ابو بکر و عمر ایک ہی مٹی سے، کیونکہ کہتے ہیں نا جہاں سے مٹی جاتی ہے وہیں دفن ہوتے ہیں، یہ کہاں دفن ہے؟ نبی کے ساتھ۔ نبی کہاں دفن ہے؟ جنت میں۔ خود فرمایا ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے ممبر اور گھر کے درمیان کا سارا حصہ کیا ہے؟ جنت ہے، اور وہ وہیں آرام فرمائے، تو ان کی مٹی بھی وہیں سے گئی ہے۔ ذرا سنو تو صحیح میرے دوستوں اور بزرگوں، فرمایا آسمان میں میرے 2 وزیر جبرائیل و میکائیل، اور زمین میں میرے 2 وزیر ابو بکر اور عمر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین میں ابو بکر عمر ایسے جیسے سر میں آنکھ اور کان۔ فرمایا ابو بکر کا حساب نہیں ہوگا، ابو بکر کا حساب باقی سب کا ہوگا۔ فرمایا مجھے جتنا نفع ابو بکر کے مال نے پہنچایا کسی کے مال نے نہیں پہنچایا، میں نے سب کا بدلہ چکا دیا، ابو بکر کا بدلہ اللہ چکائے گا، میں نہیں چکا رہا، اللہ چکائے گا۔ سنیں، حضرت ابو بکر کے سامنے صحابہ بیٹھے ہوئے، حضور نے فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں، ایک دروازے سے نماز والوں کو روزے، دوسرے سے روزے والوں کو، ذکر والوں کو، ہر دروازے سے آوازیں لگیں گی۔ حضرت ابو بکر کا ایمان بھی دیکھیں، یقین بھی دیکھیں، نبی کا اختیار بھی دیکھیں۔ حضرت ابو بکر پوچھتے ہیں حضور مجھے کون سے دروازے سے آواز پڑے گی؟ یہ نہیں پوچھا کہ میں جنت میں جاؤں گا کیا، نہیں، مجھے کون سے دروازے سے پتا، نبی کا ساتھی ہوں، نبی نے جنتی کہہ دیا ہے، یقین ہے۔ حضور مجھے کون سے دروازے سے؟ فرمایا ہر دروازے والا چاہے گا تو اس کے دروازے سے داخل ہو۔ حضور نے فرمایا ایمان کی 360 علامتیں، خصلتیں، نشانیاں ہیں، جس میں ایک بھی ہوگی وہ بالآخر جنت میں چلا جائے گا۔ اتنی ساری نشانیاں، ایک بھی ہوگی تو جنت میں چلا جائے گا۔ حضرت ابو بکر نے پوچھ لیا حضور مجھ میں کتنی ہے؟ فرمایا تجھ میں ساری، تجھ میں ساری ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے تیرا نام صدیق رکھا ہے، اللہ نے تیرا نام۔ اب یہ حدیث سن لیں، دھیان سے سن لیں۔ حضور نے فرمایا ابو بکر کی محبت اور شکر میرے ہر امتی پر واجب ہے۔ ابو بکر کی محبت اور اس کا شکر میری امت کے ہر شخص پر واجب ہے، واجب ہے۔ سن رہے ہیں؟ فرمایا کسی کو آگ سے آزاد دیکھنا ہو تو ابو بکر کو دیکھ لو، اس کا نام عتیق ہے، یہ جہنم کی آگ سے آزاد ہے۔ فرمایا ہر کسی نے کوئی دلیل یا معجزہ کچھ نہ کچھ مانگا، ابو بکر نے نہیں مانگا۔ فرمایا یہ غار میں بھی میرا ساتھی تھا، حوض کوثر میں بھی میرا ساتھی ہوگا۔ آئیے آپ کو 1-2 باتیں جو آپ کے ذہن میں نہیں ہیں ذرا سنا دوں۔ حضرت ابو بکر کی بیٹی حضرت عائشہ نبی کی بیوی ہے۔ حضرت ابو بکر کی بیٹی حضرت عائشہ کس کی بیوی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو بکر کی بیوی اسماء بنت امیس، حضرت ابو بکر کی وفات ہو گئی تو بیوہ ہو گئی، وہ حضرت علی کی بیوی، حضرت علی نے ان سے نکاح کیا۔ حضرت ابو بکر کی بیٹی نبی کی بیوی، حضرت ابو بکر کی بیوہ حضرت علی کی بیوی۔ امام حسن کی بیوی حضرت علی، حضرت ابو بکر کی پوتی حفصہ بنت عبد الرحمن،
حضرت امام حسن کی بیوی، حضرت امام حسن کی بیوی، پوتی کس کی ہے؟ حضرت ابو بکر کی۔ حضرت امام محمد باقر کی بیوی کون ہے؟ وہ حضرت ابو بکر کی پڑپوتی بھی ہے اور پڑنواسی بھی ہے، نام ہے ام فروہ۔ اس کی ماں بھی حضرت ابو بکر کی اولاد، ان کے باپ بھی حضرت ابو بکر۔ حضرت ابو بکر کے پوتے قاسم بن محمد اور امام زین العابدین آپس میں خالہ زاد بھائی ہیں، آپس میں خالہ زاد۔ ام فروہ کی والدہ کا نام ہے اسماء، بیٹی ہیں عبد الرحمن کی، عبد الرحمن بیٹے ہیں ابو بکر کے۔ ام فروہ کے والد کا نام ہے قاسم، وہ بیٹے ہیں حضرت محمد کے، حضرت محمد بیٹے ہیں حضرت ابو بکر کے۔ میرا ایک سوال ہے، میں نے اتنے سارے اہل بیت کے نام بتائے، ان سب کو ابو بکر کا گھرانہ کیوں ملا؟ یا مکہ مدینہ میں عورتیں نہیں تھیں اور گھرانے نہیں تھے؟ یہ حضرت ابو بکر سب کے پیارے ہیں۔ نبیوں کے سردار کو بیٹی دی ہے، ولیوں کے سردار کو بیوہ دی ہے، وہ جا رہی ہے، اور جنت کے نوجوانوں کے سردار کو پوتی دی ہے، شہزادوں کو پڑ پوتی اور پڑ نواسی دی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق، ان کے بعد امام موسیٰ کاظم، ان کے بعد علی رضا، ان کے بعد امام تقی نقی، امام حسن عسکری، اور سارے امام حضرت ابو بکر کی اولاد ہیں۔ خود حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں ولدنی ابو بکر مرتین، مجھے ابو بکر نے 2 مرتبہ جنا ہے، ماں کی طرف سے بھی باپ کی طرف سے بھی۔ ان سب کو تو ابو بکر پیارے ہیں، تمہیں کیوں پیارے نہیں ہیں؟ آؤ آج پھر ایک عہد کریں، نبی کے ہر صحابی سے پیار کریں گے، نبی کی ہر نسبت کو محترم جانیں گے، اور کسی کی بے ادبی گستاخی برداشت نہیں کریں گے۔ جو صحابہ کا مخالف ہے اس کا اہل سنت سے کوئی تعلق۔ نبی کا ہر صحابی محترم، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی۔ آپ کہیں گے کہاں لکھا ہے؟ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، قرآن میں لکھا ہے اللہ نے سب سے بھلائی کا وعدہ، اور بھلائی کا وعدہ مراد جنت۔ حسنہ کو لوگوں نے جنت سے تعبیر کیا ہے، تو ہر صحابی نبی، جو کسی ایک صحابی کی بھی بے ادبی کرے اس کا اہل سنت سے کوئی تعلق۔ اور حضرت ابو بکر صحابہ میں سب سے مولا علی جس کو افضل مانے، میں اس کا درجہ کیسے گھٹا دوں؟ حضور نے فرمایا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما رہے تھے، فرمایا مسجد نبوی میں جس کی کھڑکیاں کھلتی ہیں سب بند کر دو، ابو بکر کی کھڑکی بند نہیں کرنا۔ آج بھی جاؤ مدینے میں لکھا ہوا ہے خوخا، حضرت ابو بکر کی کھڑکی وہ بند ہوتی، وہ اسی طرح ہے آج تک۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آرام فرما ہے، بڑی شان والے ہیں، ان پر کروڑوں سلام، ان پر کروڑوں سلام۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، ہر صحابی کو سلام، سب نبی کے فیض یافتہ ہیں، حضور پر سب کچھ نثار کی۔ ان کی 4 پشتیں صحابی ہیں، حضرت ابو بکر کی باپ صحابی، خود صحابی، اولاد صحابی، اولاد کی اولاد صحابی، یہ درجہ حاصل صدیق اکبر کو۔ وہ عاشقوں کے امام ہیں، وہ بہت سی باتیں رہ گئیں، پھر کبھی صحیح انشاءاللہ بیان ہوں گی، ہوتی رہتی ہیں، ان کا ذکر کرنا ہمارے لیے سعادت۔ اللہ ان کے صدقے ہم سب کی بخشش فرمائے، اور یہ کرونا اور ساری وبائیں دور فرمائے، اور اللہ ان کی محبت میں ہمیں جنت میں جمع فرمائے۔ 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر، یکجہتی یعنی امن کے ساتھ اتفاق، کہ ان کو آزادی ملنی چاہیے، ان کو ان کی رضا کے مطابق حق ملنا چاہیے، استصواب رائے کا، کہ وہ جہاں رہنا چاہیں، جس طرح رہنا چاہیں۔ ایک طرف دنیا کہتی ہے آزادی دو، دوسری طرف ظلم۔
کتنے عرصہ ہو گیا، کوئی 1.5-2 سال ہو گئے ان کو کرفیو میں رکھا ہوا ہے، ان کے حقوق نہیں ہیں، ان کی عورتوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ ہم لوگ صرف نعرے لگا رہے ہیں، سال میں ایک دن زنجیر بنا لی، نعرے لگا لیے، لیکن ہم نے جو ان کے لیے کرنا تھا وہ نہیں کر سکے، تو دعا تو کریں نا۔ نہیں کچھ کر پا رہے تو دعا تو کریں، اللہ تعالی مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی عطا فرمائے، ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائے، اور ان پر ظلم کرنے والوں کو ناکام بنائے، تباہ و برباد فرمائے۔ وہ کشمیری ہمارے بھائی ہے، یہ نہ سمجھنا ہم غم وغا نہیں مناتے، وہ تکلیف میں ہم اپنی ساری پارٹیاں کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں۔ مسلمان مل کر ایک جسم کی طرح، جسم کے کسی حصے کو تکلیف پہنچے پورا جسم درد محسوس کرتا ہے۔ کاش کہ ہم سچے مسلمان بن جائیں، بہادر بن جائیں، تو کسی علاقے میں بھی مسلمانوں کو کوئی آنکھ دکھانے والا نہ ہو۔ تو آج یوم کشمیر، یہ ہمارے محترم جناب رفیق اہل سنت سید رفیق شاہ صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں۔ جماعت اہل سنت والے نماز کے بعد دروازے پر مظاہرہ کریں گے احتجاجی کشمیریوں کے حق میں، آپ سب اس میں شامل ہو جانا، ٹھیک ہے؟ تو نماز کے بعد آپ کو یہ بھی بتا دیا۔ اس کے علاوہ جو بات